برادر مکرم ڈاکٹر دبیر احمد صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما اکابر علم و ادب، سامنے نشستوں پر بیٹھی بہت ہی ذمہ دار سماعتوں کی امین خواتین و حضرات، آج کا دن نئی نسل کے لیے بہت اہم ہے، بہت مثالی ہے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی کتاب منظر عام پہ آئی، کتاب تو عموماً آتی ہے، لیکن کسی کی زندگی میں اس طرح پذیرائی کرنا، اسے خود اپنی زندگی اور اپنی ادبی سفر کا محاسبہ کرنے کا موقع مل جائے، یہ بڑی بات ہے۔ عام طور پر یہ کام ہم اس وقت کرتے ہیں جب شاعر کا قلم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم بہت کچھ بولتے ہیں، بہت سارے القاب سے نوازتے ہیں، لیکن شاید ان کے اثرات بعد والی نسل تک تو ہوتے ہیں، لیکن اس شاعر یا ادیب تک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر زندگی میں پذیرائی ہوتی ہے تو یقین جانیے اسے اتنی مہلت ملتی ہے شاعر اور ادیب کو کہ وہ اپنے قلم کی روشنائی تبدیل کر سکتا ہے، اپنے سمت و رفتار کے تعلق سے سوچ سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ قدم اٹھائے کیا وہ صحیح سمت ہے یا کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اپنا محاسبہ خود کرنا یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے، اور اس کا احساس شاگردان نعیم انیس نے آج کی یہ تقریب منعقد کر کے، اور ان شاگردوں کو اس لیے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے حسن انتخاب کی داد دیتا ہوں، انہوں نے ڈاکٹر محمد کاظم کو یہ ذمہ داری دی، جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کتاب کو ایک اکہرے جسم والے شاعر اور ادیب کے تعلق سے لہیم شہیم کتاب لکھی ہے۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کارنامے کو انسان یاد کرتا ہے، شخصیت اول تو شخص کو شخصیت بننے میں وقت تو لگتا ہی ہے، لیکن یہ شخصیت تو کبھی نہ کبھی تبدیل ہوتی ہے، آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو کتابیں آتی ہیں پکی روشنائی میں، ان کے کارنامے پر جو کوئی شاعر ادیب قلم اٹھاتا ہے تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ بن جاتی ہے۔ تو میں بہت زیادہ اس لیے نہیں بولنا چاہتا کہ تعلقات جب بہت گہرے ہوتے ہیں تو صرف عقیدت کے پھول کھلتے ہیں۔ کچھ بولنا بھی چاہتا ہے انسان تو وہ عقیدت و محبت میں یا جذبے میں اس طرح بہہ جاتا ہے کہ بہت سارے الفاظ آپ کی گرفت سے نکل جاتے ہیں۔ برادر مکرم توقیر اعظم صاحب نے وجہ فرمایا کہ ایک پوری ایک جماعت تھی اور کبھی احساس نہیں ہونے دیا نعیم بھائی نے کہ ہم لوگ دوست ہیں، بس صرف بھائی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، کوئی سینئر ہے کوئی جونیئر ہے۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ برادران مکرم کی سرپرستی میں زندگی میں نے بھی گزاری ہے، ڈائمنڈ ہوٹل سے مسلم انسٹیٹیوٹ تک اور اکیڈمی تک۔ شمشاد احمد اس میں شریک ہیں، مشتاق صاحب تھے، توقیر بھائی تھے، تمیل بھائی تھے، یہ پورے ایک جماعت تھی، اور اللہ کے کرم سے سبھی لکھنے پڑھنے والے ہیں۔ وہ جماعت سے یہ مت سمجھ لیجیے گا جو آج کل جماعتیں بن رہی ہیں۔ تو باقی نعیم بھائی کے تعلق سے جو کچھ مجھے تقریر کرنی ہے وہ میں منظوم کرتا ہوں، اس لیے کہ نثر میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی اور آ چکی ہیں، تو میں منظوم کچھ تقریر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے آپ۔ سفید کاغذ پہ نو کے خامہ جمائے بیٹھا یہ سوچتا ہوں، سفید کاغذ پہ نو کے خامہ جمائے بیٹھا یہ سوچتا ہوں کہ ہشت پہلو اس ایک سخنور پہ کچھ لکھوں بھی تو کیا لکھوں، کہاں سے آغاز گفتگو ہو، کہاں پہ الفاظ کو سمیٹوں، وہ اپنے گھر کا ہے ماہ کامل کہ جس کی میٹھی سی روشنی سے ہر ایک چہرہ چمک رہا ہے۔ بہنیں بیٹھی ہیں، محسوس کریں گے میرے جملے کو۔ کہاں سے آغاز گفتگو ہو، کہاں پہ الفاظ کو سمیٹوں، وہ اپنے گھر کا ہے ماہ کامل
کہ جس کی میٹھی سی روشنی سے ہر ایک چہرہ چمک رہا ہے، چمن کا ہے وہ گل معطر کہ جس کی خوشبو سے گوشہ گوشہ مہک رہا ہے۔ وہ ایک معلم جو کورے ذہنوں میں علم و فن کے دیے جلا کر زبان اردو کی آبیاری میں اپنے جوہر دکھا رہا ہے۔ وہ ایک معلم جو کورے ذہنوں میں علم و فن کے دیے جلا کر زبان اردو کی آبیاری میں اپنے جوہر دکھا رہا ہے، جو اپنے عہدے کا جشن سیمی منا چکا ہے۔ 25 سال سے زائد کا عرصہ انہوں نے گزارا، ذکر میں آ چکا ہے۔ وہ ایک محقق جو عہد ماضی کے گل چراغوں کو اپنے خون جگر پلا کر جلا رہا ہے۔ وہ ایک محقق جو عہد ماضی کے گل چراغوں کو اپنا خون جگر پلا کر جلا رہا ہے، بچا رہا ہے۔ وہ ایک شاعر جو نثری نظموں میں دل کی دھڑکن پرو رہا ہے کہ جس کا چرچا ہر ایک محفل میں ہو رہا ہے۔ وہ ایک شاعر جو نثری نظموں میں دل کی دھڑکن پرو رہا ہے کہ جس کا چرچا ہر ایک محفل میں ہو رہا ہے۔ ادیب ایسا کہ جس کے نوکے قلم سے نکلے تمام الفاظ بولتے ہیں۔ ادیب ایسا کہ جس کے نوکے قلم سے نکلے تمام الفاظ بولتے ہیں۔ مدیر ایسا کہ فکر و تحریر میں سمو کر جدید نسلوں کی ذہن سازی بھی کر رہا ہے۔ وہ منتظم ہے، کئی اداروں سے اس کا رشتہ ہے روح جیسا۔ وہ منتظم ہے، کئی اداروں سے اس کا رشتہ ہے روح جیسا۔ وہ شہر بھر کا حبیب بھی ہے، ادب کا سچا طبیب بھی ہے، خطیب بھی ہے۔ وہ شہر بھر کا حبیب بھی ہے، ادب کا سچا طبیب بھی ہے، خطیب بھی ہے۔ وہ ایک ایسا شجر ہے جس کی تمام شاخوں پہ پھول پھل ہیں۔ وہ ایک ایسا شجر ہے جس کی تمام شاخوں پہ پھول پھل ہیں۔ میں درج بالا تمام نقطے کو گر سمیٹوں، میں درج بالا تمام نقطے کو گر سمیٹوں تو بس یہ لکھوں، سخن مرے با کمال ہے وہ، نعیم ہے وہ، انیس ہے۔